الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. صدر مجلس، أكابر علماء کرام، دغه غیرتمند خاورې، غیرتمند مسلمانانو ورونو، نوجوانانو، په اسلام مینو، سربکف او سربلند مجاهدینو، زه د درس نظامینا فارغ التحصیل فضلائے کرامو ته مبارکبادي ورکوم. د دو اساتذه کرامو ته، د دو عزیزانو ته، د دو والدینو ته مبارکبادي ورکوم او دعاګوی دو پاره چې نن د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم امانت د دو اساتذه کرامو دو تنن حوالہ کړه، الله تعالی دې دو ته دا توفیق ور نصیب کی چې د امانت لا الله تعالی دو ته توفیق ور نصیب کی چې وې ساتي. دا سلسلہ د شیخ الہند جماعت سلسلہ دا د حضرت مدنی رحمہ اللہ جماعت سلسلہ دا د بر صغیر حریت پسندو مجاہدینو سلسلہ دا. مجتباز خلق وائی جمعیت علماء پاکستانی سیاست چخپل مفاد حاصل اولو طرف تولی نجی مرنہم باز خلق گلکوی چھ مجتاسو قومی اسم لیتا دی علاقے ترقی پہ حوالے سر لڑلیو او تاسو علتا د آزادی، د اسلام، د پښتو خبره کوو، حکومت سره جګړه کوو، تاسو علاقې مفاد په حواله سره داسې مجلسونه ولې نه کوو چې علاقې ته فنډونه رارو، چې علاقه مسائل حل سي. خو مسلمانانو ورونو دا مجلسونه مشتعل تا په قومي اسمبلی چې ناس ممبران قومي اسمبلی کوي. خو یاد وساتو جمعیت علماء اسلام او اکابرینو سلسله او نسب ده چې کومو اکابرینو انګریز خلاف په دغه خطې چې د جدوجهد آزادي جنګ کړی ده، موږ د کارخانې او د صنعت میدان نه د سیاست ته نه یو راغلي، موږ له د جاګیردار طبقې د سیاست ته نه یو راغلي، موږ چې سیاست ته راغلي یو اخ پیغام په رڼا چې راغلي یو چې کوم پیغام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په ذریعے باندې د امت ته الله رب العزت حواله کړی ده. نن دا فضلای کرام
چکم اعزاز چی دغا پروگرام انعقاد سوای دا دغو لار هم دغا دا چی دا بید دغی خاور آزادی بندے کمٹمنٹ نکوی مول آزاد ریاست چی آزادی سرا سا اخستل غاڑو مول غلام پہ حیثیت چی در ریاست چی قطعاً زندگی تیرا ولتا تیار نہیں ہو دیتاسو جذبات و اظہار دیتاسو جذبات و ترجمانی کہ آغای دی اسلام پہ حوالے سرئی کہ آغای دی دغ خاورے غیرت او عزت پہ حوالے سرئی جمعیت علماء اسلام پہ او حالاتو چہاں قومی اسمبلی چھ دیتاسو ترجمانی کڑی دا پہ میدان چھ دیتاسو ترجمانی کڑی دا او نن زبان دے دخل دعوائیوں چھے دے فاتح انضمام پہ حوالے سرا جمعیت علماء اسلام چکم موقف کو اگ موقف تا نن تقویت ملا اس لئے اگا فیصلہ چھے دے انضمام پہ حوالے سرا جبر پہ ذریعے بندے سویوا اگا غلط وا اگا بین الاقوامی ایجنڈے پہ ذریعے بندے وا اگا کشمیر پہ حوالے سرا غلط وا نن زد تاسو نوجوانانو او دخپلو اکابرینو موجودگی سے تاسو نیوی خبر پشتنا کہوں تاسو بمشتوائیو چھ تاسو خواہشی چھ قبائل دے جلا صبح جوڑا سی جمعیت علماء اسلام بے دے تاسو نمائندگی کوئی انشاءاللہ نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام مولانا مفتی اسد محمود صاحب محمود احمد خان بیٹھنڈی صاحب ما محترم ورنو دلتا پدغ جلسی سے دا سے خلق موجود دی چی آگو تقاضا دا چی تپ اردو کی خبر وکا نو تاسو پہ اجازت بندے سے او چو خبر اردو سے کول گوارے میرے محترم دوستوں آج جمعیت علماء اسلام نے مکین کی سرزمین پر اس ولولہ انگیز فکر انگیز کانفرنس کا انعقاد کر کے دنیا پر یہ پیغام دیا ہے کہ تم نے قبائل کے اندر مختلف عنوانات سے قبائلیوں پر ظلم اور جبر کیا قبائل سے مذہب کی جڑیں کمزور کرنے کی کوشش کی گئی لیکن آج بھی قبائل کی دلوں کی ترجمانی جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر کر رہی ہے پارلیمنٹ سے باہر عوام کے اندر کر رہی ہے اور اسی ولولے اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام قبائل کی ترجمانی کرتی رہے گی آج قبائل مظلوم ہیں آج قبائلیوں کے حقوق ان کو نہیں مل رہے آج قبائل جس مشکل سے گزر رہے ہیں ہم ان مشکلات کا ادراک رکھتے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مذہب خلاف پروپیگنڈے کیے گئے قبائل کے اندر 15-20 سال سے جو ظلم اور جبر کا بازار یہاں گرم رہا یہاں کبار علماء کرام کو شہید کیا گیا یہاں پر مولانا معراج الدین کو شہید کیا گیا یہاں قبائل کے اندر مقتدر علماء کرام جن کے ہزاروں طلباء قبائل میں موجود ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی نظام الدین شاہ مزئی کو شہید کیا گیا مولانا حریم شاہ صاحب کو شہید کیا گیا ان گنت علماء کرام
جو قبائل کے اندر حجت تسلیم کیے جاتے تھے ان کو شہید کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام سندھ کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر خالد محمود سومرو کو شہید کیا گیا۔ پاکستان کے اندر مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے اکابرین کو شہید کیا گیا، لیکن یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام نے بر صغیر کے اندر فرنگی کے خلاف جہاد کرتے ہوئے لاکھوں علماء کرام کی قربانی دی، مسلمانوں کے لیے دی، اس خطے کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے دی۔ لیکن یاد رکھو، ہم نے اپنے اکابر کے خون پر کبھی سیاست نہیں کی۔ جمعیت علماء ایک نظریہ رکھتی ہے، جمعیت علماء ایک فکر رکھتی ہے۔ ہم نے وہ نظریہ، وہ دعوت عوام کی طرف گئے، ہم نے عوام کو دعوت دی، ہم نے اس پیغام کی طرف عوام کو بلایا، اور آج 25 جولائی ہے، 25 جولائی 2018 کو گزری ہے جب تم نے عوام کے ووٹ پر چوری اور ڈاکہ ڈالا۔ آج میں ان قوتوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آؤ دیکھو، مکین کی سرزمین پر عوام اور قبائل کے ان غیرت مند مسلمانوں کو دیکھو جنہوں نے 3 سال کے بعد بھی جمعیت علماء اسلام کے حق میں اپنا فیصلہ سنایا۔ آج بھی جمعیت علماء کا ورکر مکین میں زندہ ہے، وزیرستان میں زندہ ہے، قبائل میں زندہ ہے، اور پھر پوری آب و تاب کے ساتھ پرعزم ہو کر آج اس قافلہ حق میں اور فضلائے کرام شامل ہو رہے ہیں۔ یہ دین دوست، یہ امن دوست علاقہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پیغام مکین سے مسلمانوں کے لیے اور ان قوتوں کے لیے یہاں سے جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جمعیت علماء اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، طاقت کے بل پر کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کو علل اعلان یہ اجتماع پیغام دے رہا ہے کہ جمعیت علماء یہ کسی ملک کی زرخرید جماعت نہیں، یہ کسی ادارے کی بنائی ہوئی جماعت نہیں، یہ کسی پیسوں پر بنائی ہوئی جماعت نہیں، یہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے بنائی گئی جماعت نہیں، یہ وہ جماعت ہے کہ جس کو فکر اسلام سے ملا، جو علماء کی سرپرستی میں اسلام کی دعوت دے رہی ہے، جو علماء کی سرپرستی میں اسلام کے نام پر سیاست کر رہی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان میں اسلامی نظام چاہتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کے اندر شرعی نظام چاہتی ہے، اور آج اس جماعت کا پیغام یہ ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ آج مکین کے اندر جمعیت علماء کا بہت عرصے کے بعد یہ پہلا جلسہ ہے، لیکن میں آپ سے یہ عہد دینا چاہتا ہوں کہ جس سلسلے کا آغاز قبائل نے آج مکین میں کیا ہے، اس کا دوسرا پڑاؤ میری خواہش ہے کہ وانا کی سرزمین پر ہو، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے، باجوڑ تک جانا چاہیے، اور پورے قبائل کے اندر ہم نے امن کا پیغام دینا ہے، ہم نے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ دے تاسو دا قدمون نیکی تلے تواچوی، اللہ تعالیٰ دے دا اجتماع بخفل دربار چھ قبول و منظور و گرزی۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.